الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں جو باتیں چند عرض کی تھیں ان میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے اس کی مین وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے انسانوں اور تم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھو، میں تمہیں معاف کروں. یہ ایسی عظیم عبادت ہے اور اس کے ایسے ثمرات ہیں، اتنے اس کے فضائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پہ کہ مومن تجھے یہ روزے رکھنے چاہیے، لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کئی ایک سہولتیں دے دیں کہ مومن تم روزے رکھنا ضرور رکھ لیں. وہ جو سہولتیں دی تھیں ان میں سے چند ایک یہ بات جو عرض کی تھیں وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے سلسلے میں پہلی سہولت یہ دی ہے کہ یہ صرف ایک مہینے کے روزے ہیں، بس. اللہ نے پورے سال کے روزے مقرر نہیں کیے. پھر روزہ جو ہے یہ دن کا مقرر کیا ہے، یہ دن رات کا مقرر نہیں کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزے یا پورے 24 گھنٹوں کا روزہ کہہ دیتا تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو آسانیاں دیں جو پچھلے جمعے عرض کی تھیں ان میں سے ایک بات یہ عرض کی تھی، اگر کوئی انسان مریض ہے تو مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے، اے میرے بندے اور تو بیمار ہو گیا ہے، چلو جب تجھے صحت آئے گی نا، بے شک تو ماہ رمضان میں تو بیمار ہے، تو بعد میں جب تجھے صحت آئے رکھ لینا روزے ضرور. اور اسی طریقے سے وہ جو مسافر آدمی ہے جس کو سفر پیش آ گیا ہے اس کو بھی یہ بات کہی، میرے بندے سفر آ گیا ہے، اس میں پریشانی ہے روزہ رکھنا، چلو تم ماہ رمضان کی بجائے بعد میں روزہ تم رکھ لینا. اور ایسے ہی اگر کسی عورت کو ماہانہ تکلیف جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اس کا روزہ بھی کھل گیا ہے اور اس کو بھی اجازت دی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد میں روزے رکھ لے. اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے تو ان دنوں میں ماہ رمضان کے دنوں میں
اولاد اگر ہوئی ہے اور وہ جب تک کہ وہ پاک صاف نہیں ہو جاتی تب تک اس کو چاہیے کہ روزے نہ رکھے، بعد میں روزے رکھے، رکھ لے ضرور روزے جو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آدمی کے لیے کہ جو پوری زندگی روزے رکھ سکتا ہی نہیں ہے، ایک آدمی ایسا ہے بیمار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تجھے پوری زندگی جتنی باقی ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نہ کرے مثلاً ڈاکٹر کسی کو کہتے ہیں تو نے ہر ہفتے میں ڈائلسز اور ہر دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن ڈائلسز کرنا ہے، وہ یہ جو گردوں کی صفائی کا سلسلہ ہے، تو نہیں روزے رکھ سکتا، یا شوگر کے ایسا مرض تیز ہے کہ تو روزے نہیں رکھ سکتا، یا کسی کو جو القلب ایک بیماری ہوتی ہے جس میں مریض ہر کچھ دیر بعد کھاتا پیتا ہے، یا مریض کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، ہارٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ ان تمام حالتوں میں جب وہ یعنی زیادہ بوڑھا انسان مرد یا عورت ہو گئی ہے جنہوں نے دوبارہ صحیح جوان نہیں ہونا، وہ اور جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ یہ روزے نہیں رکھے، اللہ نے ان کے لیے آسانی یہ کی، ان کو روزے کا ثواب دینے کے لیے ان کے نامہ اعمال میں روزے کی فضیلت لکھنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ چلو تم جتنے روزے تم چھوڑتے ہو اس حساب سے ایک روزہ 1 کلو 50 گرام وہ گندم، بے شک وہ ایک روزے کے حساب سے 1 کلو 50 گرام، یا وہ جو، وہ نہیں تو کھجور، وہ نہیں تو یہ جو کشمش ہوتی ہے، یہ میوے جسے کہتے ہیں، یہ اگر وہ نہیں تو پنیر، ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز جو ہے 1 کلو 50 گرام ایک روزے کے حساب سے بندے تو دے دے، میں تجھے ثواب دینا ہے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ روزے ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی خاص عبادت لگتی ہے، یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے بندے کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے۔ اس تعاون میں سے ایک یہ ہے کہ عام کسی عبادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام نہیں کیا جو روزے دار کے لیے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو تعاون کیا وہ تعاون یہ کیا، سب سے پہلے سلسلۃ الشیاطین، سب سے پہلے اللہ نے ماہ رمضان کا ادھر چاند نظر آتا ہے، اللہ ادھر چاند بھیجتا ہے، ادھر روئے زمین کے جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین اور ابلیس، یہ تمام کے تمام کو وہ سنگلوں میں، بڑے بڑے سنگلوں میں جکڑ کے اللہ ان کو رکھ دیتا ہے، باندھ کے، خبردار میرے بندے کو روزے رکھنے دینا ہے۔ اللہ کی قسم یہ نماز کے وقت نہیں کیا، حج کے وقت نہیں کیا، زکوٰۃ جہاد کے وقت یہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ سلسلۃ الشیاطین ومردۃ الجن، اور بڑے بڑے مردود جن جو ہیں ان کو زنجیروں میں سنگلوں کے اندر باندھ کے اللہ نے رکھ دیا ہے، خبردار میرے بندے نے روزے رکھنے ہیں، تو تنگ نہیں کر سکتا میرے بندے کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ کو ایک امید ہے، جس طرح کے بندے کو ایک امید ہوتی ہے، کوئی بندہ امید ہوتی ہے، کرتا ہے نا میں یہ کروں گا یا تو میں ایسے کروں گا ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رمضان کی جب رات آتی ہے اسی رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ اس کیوں؟ میرے بندوں نے اب جہنم والے کام نہیں کرنے، بند کر دو۔ جہنم کھلی ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں دروازے کھلے ہیں اس کے؟ یہ اللہ کی ایک امید ہے، میرے بندے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جہنم کو بند کر اور نہ جہنم والے کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کھول دو جنت کے دروازے، میرے بندوں نے اب جنتیوں والے کام کر کے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، دروازے کھولو، میرے بندوں نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں سے یہی چاہتا ہے، بندوں میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، اب ادھر ایسے کام نہ کرنا، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، اور تمہیں دروازہ کھولنے کے بھی زحمت نہ کرنی پڑے، میں نے فرشتوں سے پہلے ہی کھلوا دیے دروازے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے
یہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، اسلامی مہینوں میں یہ محرم سے صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، یہ سارے کے سارے جو مہینے، کسی مہینے کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، بلکہ میں نے حدیث کی بہت کتابوں کا جتنی میرے طاقت میں تھی میں نے اللہ کے فضل سے مطالعہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم صرف ایک مہینہ ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، فرمایا یہ ماہ رمضان کا ہے، مبارک ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اللہ کی طرف سے برکتیں اور بڑی خیر اللہ کی طرف سے یہ لے کے آتا ہے۔ واحد مہینہ ہے جس کو امام کائنات نے بھی کہا شہر مبارک، اور میں اسی وجہ سے، اسی رعایت سے اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو میں مبارک دیتا ہوں، اللہ نے جن کی زندگی میں یہ مہینہ لے کے آیا ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس مہینے کی جتنی برکتیں ہیں اللہ وہ ساری برکتیں ہماری جولی میں ڈال دینا۔ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے معیار کے مطابق تو عبادت نہیں کر سکتے، لیکن تیرے گناہ گار بندے تیرے در کو چھوڑ کے کہاں جائے، ان کو تو معافی کر دے، ان کے اوپر اپنی رحمتیں تو فرما دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے کیسی کیسی پھر رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے روزے اس لیے رکھے یا اللہ یہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، میں اس لیے رکھ رہا ہوں، اور اللہ مجھے امید ہے تیری بات ماننے والا جو ہوتا ہے احتسابا، اے اللہ تیری بات ماننے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، یا اللہ تو خیر ڈالے گا، اس نیت سے جو انسان روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اجاؤ تیرے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے۔ یہ ماہ رمضان کی وہ برکتیں جو انسان کو ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کو اللہ کے اوپر گمان اچھا اور یقین رکھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کی کہ ماہ رمضان کس طریقے سے انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رات کے وقت قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، کبھی اس کے سامنے وہ قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اے شہنشاہ کائنات تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کے سامنے چکا جائے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالنے والا ہو، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو حاجتیں پوری کرنے، اے شہنشاہ کائنات یہ فقیر بندہ تیرے سامنے کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں ہے، اس کو تو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان کو رات کو قیام کرتا ہے جو انسان، سارے ماہ رمضان کچھ نہ کچھ قیام کر لے، کچھ نہ کچھ قیام کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ ان قیام کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ماہ رمضان کی۔ اور پھر نیکیوں میں جو اضافہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم جتنے بھی نیک کام کرتا ہے نا، اللہ کا یہ فضل ہے، ابن آدم ایک کام کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں کم از کم 10 لکھتا ہے۔ ایک بندے نے ایک حج کیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا نامہ اعمال میں 10 لکھو، قیامت کے دن 10 تلیں گے اس کے۔ فرمایا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں اتنے خلوص سے وہ نیکی کرتے ہیں، اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 70 گناہ بھی لکھتا ہے، 700 گناہ بھی لکھتا ہے، الا ما شاء اللہ۔ اور کئیوں کی تو اتنی لکھتا ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں کہ میں کتنے گناہ ان کی ایک ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ لکھ دیتا ہوں، قیامت کے دن اتنے گناہ تلیں گے جب تولا جائے گا نیکیوں کو۔ لیکن تمام اعمال کے بارے میں یہ تو ہے
کہ یہ 10 گنا ہے، یہ 70 ہے، یہ 700 ہے، یا اس سے زیادہ ہے، جتنا اللہ چاہے. الا الصوم، لیکن روزے کے بارے میں کیا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ جو ہے یہ خاص جو بندہ میرے لیے، میری رضا کے لیے خاطر رکھتا ہے. میں نے نہیں بتانا کہ میں نے 700 گنا 1000 گنا کیا. یہ قیامت کے دن ہی جب اللہ سے ملے گا، اللہ خود اجر دے گا، وہ خوش ہو جائے گا. وہ اتنا ثواب میرے مالک نے عطا کیا ہے، میرا مالک اتنا میرے اوپر راضی تھا. مالک نے مجھے کیا کہا؟ وہ تیری کمائی ہے، یہ کھانا نہ کھانا میں نے روکا ہے. یہ تیری کمائی ہے، پینا نہ پینا میں نے تجھے روکا ہے. اور تیری بیوی ہے، نکاح ہوا ہے، اللہ نے تجھے فلاں فلاں کام سے روکا ہے، اور تو نے نہیں کیا. اور تو نے جھوٹ نہیں بولا، بے ایمانی نہیں کی، اور تم نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، تم نے کسی قسم کا بھی شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو دے گا اجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دیکھ کے خوشی ہو جائے گا کہ اللہ اکبر، واقعی اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا. جب تو دینے پہ آئے تو تیرے دینے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے راتوں اور دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. فرمایا عجیب بات ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں انسان کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیسے بیٹھ، اور کئی لیٹ گئے ہیں. اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے، فرشتوں اور لکھو یہ بندہ جو لیٹا ہوا ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ قیام کر رہا ہے، یہ دعا پڑھ رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، اور لکھو میں نے اس کو بھی قیامت کے دن جہنم سے آزاد کیا، اسے بھی کیا، اسے بھی کیا، اسے بھی کرتے. ماہ رمضان کی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات سے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزادی دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی کل یوم ولیلہ، فرمایا دن کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ جو بندہ ہے نا ایمانداری کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے، خیانت نہیں کرتا، اس نے اپنی نظر کی بھی حفاظت کی ہے، اپنے اعمال اپنے اقوال کی حفاظت کی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، شریعت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں، کسی قسم کی. میرے فرشتوں لکھ دو قیامت کے دن میں نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کر. بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے، کام پہ لگا ہوتا ہے، اس نے تھوڑا پکڑا ہوا ہے، کسی پکڑی ہوئی ہے، اس نے وہ کیل لگا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، وہ اور کوئی، اور اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے جاؤ لکھ دو میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ ہٹی میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جو دیکھو معاف کرو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اور پھر خاص کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند کل فطر عتق، فرمایا جس وقت انسان روزہ کھولتا ہے نا، روزہ کھولتا ہے مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ روزہ کھولنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ کے وہ کھجور کو پکڑے، اگر کھجور نہیں ملتی تو وہ یہ چھہارے کو لے لے، اگر چھہارا نہیں ملتا تو پانی کے ساتھ، یہ 3 چیزیں صرف نبی علیہ السلام سے ملتی ہیں، چوتھی کوئی چیز، یہ نمک وغیرہ کوئی نہیں حدیث میں آتا ہے. ان میں سے لے کے کھجور اس نے لی ہے تو اس کو چاہیے ثابت کھجور منہ میں نہ ڈالے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کھجور کو توڑے، وہ اس کی گٹھلی باہر نکالے، اس کو صاف کرے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے روزہ جو ہے وہ کھول لے، روزہ کھولے، اس کے بعد پانی پی لے، جب وہ سمجھے اس کے بعد پھر دعا کرے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. لو جی یہی ہے نا، اتنا ہی روزہ تھا، ختم ہو گیا، کھایا پیا، انتڑیاں تار ہو گئیں، پیاس گئی، اور انشاءاللہ اجر قیامت کے دن اللہ ضرور عطا کرے گا. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ یہ روزہ میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کے مطابق، جیسے تو نے کہا تیری پابندیوں کے مطابق میں نے روزہ رکھا، اور تیرے رزق کے بعد دیے ہوئے اس کے مطابق ہی میں روزہ یہ کھول رہا ہوں. اے اللہ میں نے تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایسے روزہ کھولتا ہے نا، ایسے،
اور ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے نبی علیہ السلام نے اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء، جس وقت مسلمان روزہ کھول کے ایسے بسم اللہ پڑھ کے ایسے کرتا ہے، آسمانوں سے آرڈر ہوتا ہے اس بندے کو لکھ دو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، میں نے اس بندے کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ برکتیں ہیں جو ماہ رمضان میں نازل ہوتی ہیں، کسی اور مہینے میں ایسی برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جس وقت انسان قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے تو سر کی طرف اس کی نماز جو ہوتی ہے نا یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں ماں کی بلی مدخل، اس طرف سے کوئی عذاب کا فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اور روزہ جو ہوتا ہے یہ دائیں طرف پوری جو سائیڈ ہے نا ساری، یہ ساری سائیڈ دائیں طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب کے فرشتے بے شک بڑے بڑے تگڑے بڑے بڑے وہ بہت طاقتور کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ داخل ماں کی بالی مدخل، یہ آگے نہیں داخل، اور بے شک بڑی طاقت والے فرشتے ہوں کہ ایک ضرب کے ساتھ وہ کوہ طور کو اگر ماریں تو کوہ طور سرما بن جائے، اتنی ضربوں کے مالک، لیکن روزہ جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو اس طرف سے آگے عذاب کے فرشتوں کو نہیں جانے دے گا جی۔ اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب انسان آئیں گے، یہ سورج جو ہے یہ 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، یاد رکھنا 1 میل، یہ جو بات مشہور ہے نا صفا نیزے، یہ ایسے لوگوں نے سنی سنائی اپنے پاس سے بنائی بات کہہ دی ہے۔ صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کمقدار من المیل، 1 میل کے فاصلے کو اوپر سورج ہوگا، انسانوں کے پسینے چھوٹے ہوں گے، کئیوں کے پسینے ان کے ٹخنوں کے برابر، کئیوں کے گھٹنے کے برابر، یہ گوڈے کئیوں کے جس طرح یہ ہم باندھتے ہیں یہ شلواریں وغیرہ، اس جگہ ناپ کئیوں کے سینے کے برابر ان کا ارد گرد جو ہوگا نا وہ سارا پسینہ ہوگا، اور کئیوں کے منہ کے برابر، اور کئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، موت نہیں کسی کو بھی آئے گی۔ اس حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دیکھیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، قسم کے اندر بھی کیا بات ہے، یعنی اس طریقے سے قسم کھانا، اور جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کیا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک، فرمایا لیکن یہ جو روزہ دار ہوگا نا دنیا کے اندر پکا صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوگا جس نے، فرمایا اس کے پاس سے، اس کے منہ سے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جو کستوری سے بھی بہتر ہوگی، اس کے منہ سے خوشبو قیامت کے دن آ رہی ہوگی جبکہ انسانوں کے پسینے چھوٹے ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر ایک اور آدمی کا بھی ذکر آتا ہے، وہ یہ ہے نبی آپ نے کستوری سے بہتر، اطیب زیادہ خوبصورت ہوگی، یہ زیادہ خوشبو اس کی آئے گی کستوری سے، فرمایا ہاں اسی دور میں شہید جو دنیا میں ہوا ہوگا نا اس کے خون کی جو خوشبو ہوگی نا وہ کستوری کے برابر، وہ کستوری کے برابر، اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو دنیا میں ہوا نکلتی ہے نا، فرمایا یہ کستوری سے بہتر اس کے منہ سے نکل رہی ہوگی۔ یہ روزے دار قیامت کے دن بھی میدان محشر میں لوگوں کو خوشبوئیں دے رہا ہوگا، دنیا میں جس طرح اپنے ایمان اپنے کریکٹر کی خوشبو سے یہ دنیا میں زندہ تھا، قیامت کے دن اپنی خوشبو جو ہوگی اللہ عطا کرے گا، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ خوشبو میں ان کو خوشبوئیں عطا کر رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، یہ حدیث دھیان سے سن لیں، لوگو اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ ہمیں معاف کر دے، لوگو اللہ ہمیں معاف کر دے، لوگو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم اللہ کے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم اللہ کی سزا کو نہیں سہ سکتے۔ قیامت کے دن جب ساری مخلوق زندہ ہو کے میدان محشر میں ہوگی کھڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر یہ ہے، فرمایا 40 سال تک انسان کھڑے ہی رہیں گے بس، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 40 سال انسان کھڑے ہی رہیں گے۔ فرمایا اس دوران جو روزہ ہوگا، یہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا یہ روزہ جو ہوگا یہ اور قرآن مجید جو اس نے پڑھا قرآن ماہ رمضان کے اندر، یہ دونوں ہی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے، یہ اللہ جانے یہ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ قرآن اور روزہ دونوں ہی اللہ کے عرش کے سامنے کہے ہوں گے، یا اللہ میں اس بندے کا روزہ ہوں فلاں کا، یا اللہ اس نے روزہ رکھا تھا تیری مرضی کے مطابق، اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اس نے اپنے لین دین کی حفاظت کی، اپنے کریکٹر کی حفاظت کی، نمازوں کی حفاظت کی، یا اللہ تیرے حکم کے مطابق اس نے روزہ رکھا ہے تو اسے معاف کر دے۔ روزہ جا کے سفارش کر رہا ہوگا، اور قرآن مجید بھی کہہ رہا ہوگا، یا اللہ یہ رات کو اٹھ کے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، اس نے اپنی میٹھی نیند کو تیرے خاطر قربان کر دیا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ سنیں، آپ نے فَيُشَفَّعَانِ، فرمایا اللہ دونوں کی سفارش قبول کر کے ان دونوں بندوں کو معاف کر دے گا، وہ بندے جنہوں نے روزہ ایمانداری سے رکھا ہوگا۔ قرآن مجید تو ایک اور بات بھی کہتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اور پھر جس وقت نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، ایک آدمی کو کہا جائے گا یہ لو نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں تجھے دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں ملنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے معافی ملنے والی ہے اللہ سے۔ جس کو دائیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اور دائیں ہاتھ میں کتاب لو، تیرا نامہ اعمال، کیوں؟ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور ساری زندگی تو نے کو روزہ نہیں چھوڑا تھا، تیرا نامہ اعمال تجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نامہ اعمال جو ہے اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوگا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور لوگوں یہ دیکھو، اور یہ ہوتی ہے نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور مجھے یقین تھا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، میں ان کے وعدوں کے اوپر ایمان یقین رکھ کے میں اللہ کی باتوں پہ عمل کیا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر یہ ایسا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، اگر کوئی آدمی یہ روزے دار، یہ جس کا کریکٹر صحیح ہو، اللہ کے حکم کے مطابق پاکیزہ حلال رزق سے روزے جس نے رکھے ہوں، کسی گاہک کو کوئی تکلیف نہ دی ہو، گاہک کے ساتھ بھی کوئی اس نے زیادتی نہ کی، دنیا میں کسی انسان کا حق نہ کھایا ہو، حق اس کو حلال کا رزق جس نے استعمال کیا ہو، الصیام جنۃ من النار، اگر یہ قیامت کے دن چلتا چلتا جہنم کی طرف بھی اگر چلا گیا تو جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے اوپر۔ جنۃ من النار، فرمایا جس طرح میدان جنگ میں دو لڑنے والے لڑتے ہیں تو ایک ہاتھ میں ٹال ہوتی ہے، وہ آگے کر دیتا ہے، دوسرے سے لڑتا ہے، فرمایا یہ ٹال جو ہے یہ جہنم کے دروازوں کے اندر آگے ٹال بن جائے گا یہ روزہ جو ہوگا۔ یہ اللہ ایسے نہیں ہمیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان وال یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو تتقون، اور میں نے تتقون کا مطلب ہوتا ہے بچانا، اور میں نے تمہیں جہنم سے بچانا ہے، اس لیے میں نے روزے دیے ہیں تمہیں. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا کو کام بتائیں بڑا بے مثل کام ہو کہ میں بس اس کو کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. فرمایا اگر یہ بات ہے نا، جب ماہ رمضان آ جائے تو روزے رکھنا، روزے جیسا کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. کوئی اور عمل لا عدل لہ، اس کے برابر کا بھی کوئی عمل نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں ایسا کوئی کام جس سے بڑا مجھے فائدہ ہو قیامت کے دن. فرمایا اچھا علیک بالصوم. فرمایا تم پتہ کیا ہے؟ علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ. فرمایا ماہ رمضان کے جب روزے ہیں، روزانہ کوئی چھوڑنا، روزے کی مثل کوئی عمل ہی نہیں. پھر حدیث میں آتا ہے ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ وہ کام میں صحیح طریقے سے کروں، ادخل بہ الجنہ، اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. فرمایا اچھا علیک بالصوم، روزے کا خیال رکھنا اور روزانہ کو چھوڑنا پوری زندگی. فإنہ لا مثل لہ، روزے کے مثل کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے پھر ایک عجیب بات کہی ہے کہ جس وقت دنیا میں ہم مسلمان رشتے کرتے ہیں، یہ بات دھیان سے سمجھ لینا سارے مسلمان بھائی، جس وقت ہم رشتے کرتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں دیکھتے. لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کا حسن و جمال، مال، اس کا حسب نسب، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہماری شریعت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. یہ چیزیں دیکھنا ہماری شریعت نہیں. ہماری شریعت دین اور ایمان کو دیکھتی ہے. قرآن مجید نے ایک عجیب بات کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. اللہ نے کہا میرا نبی اگر اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، میں اپنے نبی کے لیے پتہ کیسا رشتہ ڈھونڈوں گا، کیسا رشتہ ڈھونڈوں گا. مسلماتن، پکی مسلمان، مومناتن، مومنہ، قانتاتن، اللہ کی فرما بردار، عابداتن، اللہ کی عبادت کرنے والی. یہ سارے کرنے چیزوں کے ساتھ سائحاتن، اور روزہ رکھنے والیاں میں اپنے نبی کے لیے رشتے ڈھونڈوں گا. یہ بات ذرا سمجھ لیں. ایمانداری سے ہر بندہ، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ہم لوگ سارے اپنی کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. کبھی بھی ہم کسی کا رشتہ دیکھنے گئے تو کہا ہے یہ بچی روزے رکھتی ہے نا؟ کبھی پوچھا ہی نہیں ہم نے. اور اللہ نے کہا سائحات سیبات و ابکارا، میں اپنے نبی کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈنا ہے جو روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں. سیبات و ابکارا، ان میں سے ایسی بھی بے شک ہونا ہو کہ جس کے پہلے خامد فوت یا متعلقہ ہوں یا کنواریاں. یہ میں اپنے نبی کے لیے ایسی رشتے ڈھونڈوں گا. بلکہ حدیث کے اندر ایک عجیب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کی عزت کیسے رکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ کو حدیث میں آتا ہے طلاق دے دی. جب یہ طلاق دی ہے نا، اوپر سے جبرائیل علیہ السلام اڑ کے نیچے آ گئے. اللہ نے بھیجا جبریل. یہ ذرا بات سمجھ لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیوی حفصہ کو طلاق دے دی ہے، چلو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ رجوع کرو. رجوع کروں میں کیوں؟ فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ. یہ حضرت حفصہ روزے بڑے رکھتی ہے، اللہ نہیں چاہتا اس کو طلاق کی تہمت لگ جائے. اور روزے کی رعایت ہی کر لیں. میرے سونے نبی محمد رسول اللہ
सव्वामतुन कव्वामतुन, ये अल्लाह के सामने खड़ी हो के अल्लाह के सामने इबादत करने वाली है, रोज़े बड़े रखने वाली है। ए मेरे नबी, इससे छोटी मोटी कोई ऐसी कोई लग्जश हो भी जाए, मेरे नबी माफ़ करके आप चुप करके रुजू कर लें इससे। ये देखें अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का कितना ख्याल रखा है। बल्कि कुरान मजीद ने यह बयान किया है कि रोज़ेदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर अज़ीम जो रखा हुआ है, मग़फ़िरत रखी हुई है। वो कौन लोग हैं? इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मोमिनीना वल मोमिनाति वल कानितीना वल कानिताति वस्सादिकीना वस्सादिकाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल खाशियीना वल खाशियाति वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साइमीना वस्साइमाति वस्साइमीना वस्साइमाति वलहाफिज़ीना फुरूजहुम वलहाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी उम्मत के जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं, ये ईमानदार मर्द, ईमानदार औरतें, नेक बंदे, नेक सदका करने वाले, सदा करने वालियाँ, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें वस्साइमीना वस्साइमात, और जो रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें हैं ना, ये अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने क़यामत के दिन इनको मुआफ़ भी करना है और इनको अजर अज़ीम भी देना है। मैं तो ये समझता हूँ, यकीन मानिए मैं तो यही समझता हूँ, और रोज़ा भेजा इसलिए है कि लोगों जहन्नम की तरफ ना जाओ, जन्नत की तरफ चले। बल्कि कुरान मजीद ने ये जो बात की है सूरह तौबा के अंदर, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि व यक़्तुलूना व युक़्तलूना वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल कुरआनि व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। लोगों, मैंने बहुत बड़ी एक कामयाबी रखी हुई है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना माल और अपना जान दे के ये अल्लाह को दे लिया, और इसके बदले में उन्होंने अल्लाह से जन्नत हासिल की है, और वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, मरे वो शहीद भी हो जाते हैं, मारते भी हैं। अल्लाह ने इनसे वादा किया है तौरात में, इंजील में, कुरान में, ये सारा अल्लाह ने वादा करके पता क्या कहा? ये है कौन? वो मुजाहिद लड़ने वाले अल्लाह को कौन मुजाहिद हैं जिनको अल्लाह देगा ये बात समझ लें। एक बंदा जाता है जी आर्मी के अंदर चला गया, बड़े जाके शहीद हो गया बड़ा, लेकिन अल्लाह कहता है वो ये हैं जिनको मैंने शहादत का रुतबा देना है, जिनको वो कौन है? अत्ताइबून अल आबिदून, फरमाया वो तौबा करने वाले भी हों और अल्लाह की इबादत करने वाले हों, अल-हामिदून, और अल्लाह की हमदें बयान करने वाले वो मुजाहिद हों, अस्साइहून, और रोज़ा रखने वाला मुजाहिद हो तो उसको शहादत मिलेगी। ये समझ लें, अगर कोई मुजाहिद रोज़ा नहीं रखता तो अल्लाह के नज़दीक याद रखें उसको शहादत नहीं मिलनी। शहादत भी तब मिलने हैं, अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून अल हाफिजून, फरमाया ये सारे रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, इबादत करने वाले अल्लाह से, वबशिरिल मोमिनीन, ये मोमिन है जिनको हमने बशारत दी है कि तुम शहीद हो। शहीद भी जो है तब शहीद है जब वो रोज़ा रखे, वरना शहीद नहीं है। ये बात याद रखें। और फिर कुरान मजीद ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियाँ और बरकतें क्या हैं? वो उन बरकतों में से एक बरकत जो माह रमज़ान में उतरती है वो ये है कि क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ेदार जो होंगे ना, जिनके नाम अमाल में रोज़े सबसे बेहतरीन, कई बंदे होते हैं नमाज जल्दी जल्दी पढ़ ली या दीगर काम उसमें कुछ ना कोई, रोज़ा बड़ा अच्छे तरीके से उसने रखा है ईमानदारी के साथ।
روزہ بھی رکھا, نظر کی حفاظت بھی کی, کانوں کی حفاظت بھی کی, کھانے پینے کی بھی حفاظت کی, جھوٹ نہیں بولا, کوئی ایسی حرکت نہیں کی, نمازیں بھی پڑھی ہیں, تلاوت بھی کی ہے, قیام بھی کیا ہے, ذکر بھی کیا ہے, معافیاں بھی مانگی ہیں, استغفار بھی کی ہے. یہ جو روزے دار ہیں ان کو روزے داروں کو الگ کیا جائے گا, اور اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے, اور صرف روزے دار ادھر سے جائیں گے, سارے کے سارے جائیں. یہ سارے کے سارے جو ہے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کے روزے اچھے ہوں گے نا, بہترین, یہ جب اندر داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر لیا, بس یہ باب الریان روزے والوں کے لیے ہے. دنیا میں انسان جو ہوتا ہے یہ گرمی بڑی جی روزہ ہے, جی گرمی, جی پیاس, جی اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کے بعد پھر انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کو چاہیے مسواک کرے, اور جس وقت مرضیہ کرے, عصر کے بعد کرے, پہلے کرے, 5 نمازوں سے کرے, اور اپنا سرما جو ہے, رسول اللہ سرما ڈالا کرتے تھے, سرما, کپڑے اچھے پہنے, خوب تھا. ایک عورت جو ہے اپنے خامند کے لیے میک اپ کر کے صاف ستھری رہے, یہ اپنے آپ کو اس سے مریل مویا بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے قیامت کے دن ایسے روزے داروں کو جو صحیح روزے رکھتے ہیں الگ جنت کے دروازے. اب دنیا کے اندر جن کو پیاس لگتی ہے بندے کو, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ان المتقین فی جنات و نہر, فرمایا تمہیں دنیا میں پیاس لگی تھی نا, گھٹ پانی کبھی مل جائے نا, فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمایا دنیا میں گھٹ پانی تم ترستے تھے نا کہ روزے میں پانی, اور تمہارے لیے ہم نے جنت کے اندر جو نہریں تیار کی ہوئی ہیں, اور دودھ کی نہریں تیار کی ہوئی ہیں, شہد کی نہریں تیار, صاف پانی کی نہریں, اور طرح طرح کے مشروبوں کی نہریں, اور پیو اب, اور پیو مومنو. ان المتقین فی ظلال و عیون, اور متقی اور روزے دارو, بڑی دنیا میں تجھے دھوپ لگی تھی نا, بڑی دھوپ بڑی, غریب ماڑا آدمی ہے نا. اب ماڑا بندہ ہے, ہر بندے کے پاس اے سی نہیں ہے, ہر بندے کے پاس وہ چیزیں نہیں, وہ بیچارہ دھوپے میں کام کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے. ان المتقین فی ظلال و عیون, فرمایا آگے چشمے ہوں گے, چشموں کے ساتھ ہی یہ ہوگا, اوپر جنت کے صاحبان اس کے اوپر لگے ہوں گے. یہ سلسبیل چشمہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے فلاں چشمہ ہے, فلاں چشمہ ہے, فلاں چشمہ, فلاں چشمہ اس کے. اور مومن پی, اور میرے لیے تم نے پینا چھوڑا تھا نا, اب پی. ان المتقین فی ظلال و عیون وفواکہ مما یشتہون, اور دنیا میں تو تجھے کو کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا, جو پھل تم چاہتے ہو نا ہم نے تیرے لیے وہ رکھ دیا. اور اس سے پہلی والی آیت میں سورہ الحاقہ کی میں نے پڑھا, قطوفہا دانیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ جنتی کو یہ طاقت دے گا کہ وہ پھل کو دیکھے گا نا, وہ ٹانی والا سب سے وہ صحیح امب ہے, وہ انار صحیح ہے, وہ پھل اچھا, وہ کھانا چاہیے. وہ ٹانی اوپر سے چک کے آ کے اس کے منہ کے پاس آ جائے گی. اور کئی جنتیاں ہوں گے, وہ لاڈ کریں گے, وہ نیچے بیٹھ جائیں گے, ٹانی اور نیچے ہو گئی, وہ جنتی لمبا پہ گیا, لیٹ گیا, اور ٹانی اور نیچے ہو گئی کہ یہ لو تیرے منہ کے پاس آئے. قطوفہا دانیہ, یہ لو. ان المتقین فی ظلال و عیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. اب کھاؤ پیو, دنیا میں روزے رکھ کے تمہیں بڑی بھوک پیاس لگتی تھی نا, کھاؤ, اب دیکھتے ہیں تم کتنا کھاتے ہو. پھر اللہ یہ بات کہتا ہے, مثل الجنت التی وعد المتقون, یہ روزہ رکھنے والے جو ہم سے جو دنیا میں ڈرتے تھے نا, نہیں کھانا نہیں, اندر بھی چلا گیا, نہیں کھاتا, باہر بھی کھاتا ہے, اکلے کمرے میں بھی نہیں کھاتا, اللہ دیکھ رہا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن
فرمایا پانی کی نہریں ایسے ہیں جو پانی کبھی باسی نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور دودھ کی نہریں بھی ہم نے کہ پی, تجھے دنیا میں پیاس بڑی لگتی تھی, روزہ رکھا کرتا تھا نا تو. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور پاک صاف شراب طہور کی نہریں تیرے سامنے, اور پی اور روزے دارا پی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور شہد کی نہریں بھی اللہ نے, اور پی روزے دارا, تو دنیا میں تو کہا تھا نا پیاس اور پی اب تیرے لیے ہے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا, اور متقین اور اللہ سے ڈرنے والوں, روزہ رکھنے والوں, اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا, کامیاب قیامت کے دن تم نہیں ہونا, یاد رکھنا. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا, اور تمہارے لیے ہم نے باغیچے بنائے ہوئے ہیں پھلوں والے, ان میں کئی پھلدار, کئی قسم کے, جو اس کائنات میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, جانتا بھی نہیں, اور قیامت تک بھی لوگ نہیں جانیں گے وہ سارے کے سارے پھل وہاں ہوں گے. وَكَوَاعِبَ تُرَابًا, اور دنیا میں ہم نے کہا تھا نا بے شک تیری بیوی ہے, لیکن اللہ نے روزے میں یہ پابندیاں, اور جاؤ اور تیری ہم عمر یہ بیوی جو ہے یہ ہمیشہ ہی کنواری رہے گی, جاؤ. وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور جنت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو نوکر ہوں گے, ملازم, یہ غلمان جو ہوں گے, یہ پکڑ کے نا وہ تھالوں کے اندر پیالے ہوں گے, پیالوں کے اندر اس میں کیا ہے جی, شہد ہے, اس میں جی دودھ ہے, اس میں جی فلاں پھل کا جوس, فلاں کا پانی, یہ وہ. وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور وہ بچے لا رہے ہوں گے, وہ چھلک رہے ہوں گے, وہ چھلک رہے ہوں گے, تھر تھر ایسے اوپر کر رہے ہوں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, کوئی کسی قسم کی یہ جھوٹ والی بات وہاں نہیں ہوگی, کوئی کسی قسم کی لغو. جزاء من ربک عطاء حسابا, اور جب تمہارا رب عطا کرنے آتا ہے تو پھر اس کو کوئی روکتا نہیں کہ اتنا زیادہ کیوں تو نے دیا ہے, تیرے رب کی عطا ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر روزے دار جو ہوتا ہے, اکلا اس کو جائے کمرے کے اندر جا کھایا چپ کر کے, پتہ نہ لگے, اور اللہ دیکھتا ہے, جس جگہ جی اللہ دیکھتا ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا. فرمایا قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا, اور تم نے دنیا میں اللہ دیکھا تھا؟ اے نہیں, مجھے یہ یقین تھا اللہ دیکھتا ہے. اچھا یہ یقین تھا, آؤ پھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جس وقت روزہ کھولتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ یہ فرض پورا ہوگا, اور ایک حین یلقاہ ربہ, اور قیامت کے دن اللہ پھر اس کو اپنا آپ دکھائے گا, اور میرے وجہ سے تو کھاتا پیتا نہیں تھا, آؤ میں تجھے اپنی زیارت کرا دوں. اللہ ہمیں بھی اپنی زیارت کرائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے, اور دنیا میں جس قدر بھی مومن اہل توحید ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جس کی جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو دور کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.